رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیا وسیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیا والمصطفى بالرسالۃ نجیا. العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورا ومصابیح الدجا وامان لأہل السرا الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین و ناظرین محترم اور عزاداران سید الشہداء اور شہداء کربلا اور ماتم داران خاندان عصمت و طہارت، ظاہر ہے کہ اس وبا کے دور میں مجالس عزا، امام بارگاہوں میں، حسینیات میں، گھروں میں اس انہماک اور اس انتظام کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہیں کہ جو تقاضائے محبت و مودت و عقیدت اہل بیت ہے، اور دلوں میں جو حسرت و تمنا اور آرزو و ولولہ ہے، مگر اس کا اظہار اس طرح نہیں ہو پا رہا ہے، مگر وہ جذبہ ایمانی ہی کیا کہ جو حالات کا اسیر اور پابند ہو جائے. لہٰذا جس صورت میں بھی ہے مظلوم کی عزاداری ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ الہی ہے، اور اس کے ذکر کو کہاں محدود کیا جا سکتا ہے کہ جس کا سب سے پہلا ذاکر خود اللہ ہے. میرے سامنے جو سامعین ہیں وہ ماشاءاللہ جو آ گئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. پابندیوں کی وجہ سے اور طبی اصول حفظان صحت کی رعایت کرتے ہوئے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے توسط سے آواز پہنچ رہی ہے بہت سے لوگوں تک. میں نے اس مختصر سے بیان کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ امت مسلمہ اور امت قرآن سے یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے اور ان کو حکم بھی دے رہا ہے اور مشورہ بھی دے رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام کرو، تھام لو، پکڑ لو، منسلک ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ حبل اللہ سے، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرق نہ کرو، تحزب نہ کرو، پارٹی بازی نہ کرو، افتراق نہ کرو، فرقہ واریت نہ کرو، گروہ گروہ بٹو نہیں، منتشر نہ ہو، مفترق نہ ہو، جدا نہ ہو، تفرقہ اندازی اور فتنہ و فساد نہ کرو اور بٹو نہیں آپس میں. یہ پیغام ہے اللہ کا اور خالق کا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ جو براہ راست مخاطب ہو رہا ہے وہ اس وقت کے مسلمانوں سے جو صحابہ ہیں اور وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے صبح قیامت تک اللہ امت سے مخاطب ہے. وجہ یہ ہے کہ اتحاد جسے کہتے ہیں، یکجہتی اور ایک دوسرے سے مل کے رہنا، اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے اچھے نتائج ظاہر ہے کہ تاریخ میں آپ مکمل اٹھا کے دیکھیں اور آج تک آپ دیکھیں، یہ محسوس حقیقت ہے کہ جو وحدت میں قوت ہے وہ افتراق میں اور فرقہ واریت میں اور جدا ہو جانے میں نہیں ہے. انسان کمزور ہو جاتا ہے، گروہ کمزور ہو جاتے ہیں، معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ نقطہ اتحاد ہے کیا کہ جس پہ اللہ جمع کرنا چاہ رہا ہے. توجہ ہے، اتحاد کے کئی پہلو ہیں اور کئی جہتیں ہیں. ایک اتحاد وہ ہے کہ جو تمام انسانوں میں آپس میں ہونا چاہیے بحیثیت انسان اور انسانیت کے. چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے مالک اشتر کو جب گورنر بنا کے بھیجا ہے تو اس میں آپ نے جو عہد نامہ جو مولا کا عہد نامہ ہے اور جو مکمل حکومت چلانے کے لیے دستور ہے اور تمام طبقات کے جو حقوق ہیں وہ سب اس میں ہے. یعنی اس سے اچھا جو ہے وہ حکومت، عادلانہ حکومت چلانے کا کوئی دستور العمل نہیں ہے. ہم نے نہیں، اغیار نے بھی، یو این او کے چیف کوفی عنان نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر علی ابن ابی طالب نے جو عہد نامہ اپنے گورنر مالک اشتر کو لکھ کے دیا تھا، اگر اس کو بنیاد اور قانون دستور اساسی بنا کر حکومت کا قیام کیا جائے تو اس سے بہتر عادلانہ حکومت روئے زمین پر قائم ہو نہیں سکتی. یہ کوفی عنان ہے، یہ مسلم نہیں ہے. اس میں بھی مولا کائنات نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کوئی اتحاد اور وحدت کی بات کر رہا ہوں، مولا نے اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھو انسان دو طرح کے ہیں جن سے تمہارا سابقہ پڑے گا. تم حاکم اور والی بن کے جا رہے ہو، گورنر بن کے، یا تو تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یعنی مسلم ہیں، اور یا خلقت میں تم سے مشابہ ہیں، انسانیت کی حیثیت سے تمہارے بھائی ہیں. ایک بڑا کینوس ہے، براڈ کینوس، ایک بڑا دائرہ ہے. یا تو انسانیت کی حیثیت سے تمہارے بھائی ہیں اور یا اور کلوز ہو گئے ہیں یعنی دین کی حیثیت سے، اسلام کی حیثیت سے، دین خدا کی حیثیت سے تمہارے بھائی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اتحاد اللہ و رسول اور جو ہادیان برحق اللہ کی طرف سے ہیں، کبھی انہوں نے تفرق کا درس نہیں دیا ہے، کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی ہے، کبھی انسانی معاشرے کو تقسیم نہیں کیا ہے، اپنے حقوق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اپنی ذات کو افتراق کا بہانہ نہیں بنانے دیا ہے. توجہ، ایک صلوات وہیں پر محمد و آل محمد. تو اب اسلام اور قرآن کا یہی دستور ہے، توجہ کا طالب ہوں.
قرآن کو اتنی حرص ہے کہ تمام کائنات کے انسان، پوری انسانی برادری جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائے، یعنی نقطہ اتحاد نظر آ جائے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مگر میں جو لفظ اتحاد بول رہا ہوں یہ وضاحت کر دوں، ماشاءاللہ سمجھدار سامعین میرے سامنے ہیں اور پس پردہ مصلحت کتنے ناظرین و سامعین موجود ہیں کہ جو سماعت فرما رہے ہیں. اتنا یاد رہے کہ اسلام جو ہے وہ اتحاد کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ وحدت کا قائل ہے. اتحاد کسے کہتے ہیں؟ اتحاد اسے کہتے ہیں الگ الگ مزاج کے، الگ الگ ٹائپ کے لوگ جو کبھی ایک نہ رہے ہوں، نہ جن کا دین ایک ہو، نہ ان کا مزاج ایک ہو، نہ ان کا ٹیسٹ ایک ہو، نہ ان کا ذوق ایک ہو، نہ ان کا مکتب ایک ہو، نہ ان کا مشرق میں ایک ہو، نہ ان کا ٹیسٹ ایک ہو، اور ان کے دل الگ الگ ہوں، مزاج الگ الگ ہوں، فکریں الگ الگ ہوں، مگر ان کو کھینچتان کے تکلف میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کوئی بھی سیاسی ایجنڈا ہو، دنیاوی ایجنڈا ہو، جو بھی ہو، ان کو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے جسم جو ہے وہ ایک جگہ نظر آئے، چاہے دل سب کے الگ الگ نظر آئے. بھائی اسے اتحاد کہا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام امت متحدہ کا قائل نہیں ہے، اسلام امت واحدہ کا قائل ہے. اتحاد میں تکلف اور منافقت ہوتی ہے، مصلحت پسندی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں اقوام متحدہ، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اقوام متحدہ ہے اور کوئی ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے. فقط منافقت کے، دنیا داری کے، استعمار کے، بندگان خدا کو اسیر کر کے ایک سازش ہے کہ جس کے تحت ایک آرگنائزیشن بنایا گیا ہے کہ کبھی وہاں عدل نہ ہو سکا اور کبھی بھی کسی اچھے مقصد پہ اتحاد نہ ہو سکا. تو اتحاد میں ہمیشہ منافقت ہوتی ہے، دنیا داری ہوتی ہے. اسلام اتحاد کا قائل نہیں ہے. ایک بار بھی لفظ اتحاد قرآن میں نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام وحدت. میں اتحاد کے خلاف نہیں ہوں، جو مانے لوگ اپنے سماج میں سمجھے ہوئے ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، مگر میں یہاں پر اتحاد اور وحدت کا فرق بتا رہا ہوں. اسلام اتحاد کا قائل نہیں ہے. اسلام نے کبھی بھی ہمیں نہیں کہا کہ تم جو ہو امت متحدہ ہو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یعنی یہ تمہاری امت جو ہے امت واحدہ ہے اور ہم جو ہیں وہ تمہارے رب ہیں، سب مل کے ہماری عبادت کرو. تو اسلام وحدت کا قائل ہے جہاں تکلف نہیں ہے. یعنی جو الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں انہیں منافقت و دنیا داری میں ایک ساتھ جمع کرنے کی بیکار کوشش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ایک چلے آ رہے تھے انہیں ایک رہنا چاہیے. توجہ ہے؟ تو سلواتی پڑھ لیجیے اگر بہت زیادہ پریشان ہیں آپ، تھکے ہوئے. تو یہ مفہوم اتحاد میں نے بتایا. آپ قرآن جو ہے اور خداوند عالم، آپ دین خدا آپ دیکھ لیں، وہ دین وہ کسی پیغمبر کے نام سے بھی اس نے دین کو اپنے موسوم نہیں کیا ہے تاکہ انسانیت اور انسان اور بشر کی شخصیتوں میں الجھ کر پیغام محدود نہ رہ جائے، تعصب نہ پیدا ہو جائے. اس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. چنانچہ اللہ نے بنی نوع بشر، کاروان انسانی، ہیومن کائنڈ، ہیومن بینگ کے لیے، کاروان بشر کے لیے فقط ایک دین، ایک قانون، ایک راستہ، ایک وے آف لائف بنایا ہے کہ جس کا نام اسلام ہے، جس کا پہلا مبلغ آدم ہے اور آخری مبلغ خاتم ہے. اللہ نے اس دین کو دین آدمی نہیں کہا ورنہ محدود ہو جاتا. اسے دین نوحی نہیں کہا، اسے دین ابراہیمی نہیں کہا، اسے دین محمدی بھی نہیں کہا. یاد رہے ہم محمدن نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں. محمد بھی مسلم تھے، ابراہیم بھی مسلم تھے. توجہ. تو ساری کائنات کو جمع کرنا ہوا تو کیا کہا؟ اللہ کو کتنی وحدت پسند ہے کہ انسان میرے بندے الگ نہ ہو پائیں. جب ساری کائنات کو ایک نقطہ اتحاد پہ جمع کرنا ہوا، بھائی یاد رہے کہ عقائد کے جزئیات میں اختلاف ہوتا ہے اور ہمیشہ جو یہ دیواریں اٹھتی ہیں ادیان و مذاہب اور ازم اور ریلیجنز کی، یہ دھرموں کی جو بونی بونی چھوٹی چھوٹی دیواریں اٹھتی ہیں، یہ عقائد کے جزئیات میں جا کے خود سے تعویل و توجیہ اور مس انٹرپریٹیشن اور مس کنسپشن سے اور اس کے مینیپولیشن سے تحریف کر کے گھوما کے اس بات کو ٹویسٹ کر
کے ہمیشہ اپنا الگ سے راستہ نکال کے، جیسے دھرم کا نام دیا جاتا ہے، جیسے دین کا نام دیا جاتا ہے، جیسے اسلام کا نام دیا جاتا ہے، اللہ نے سب کے پول کھول دیے ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، اللہ نے کہا کہ تم سب کا دعویٰ ہے کہ مانتے تو ہم ہی کو ہو، ایک ہی تمہارا دعویٰ ہے کہ وحدہ لا شریک۔ یہ بات اور ہے کہ تم کوئی مجھے گاڈ کہے، کوئی مجھے ایل کہے، کوئی مجھے پرماتما کہے، کوئی مجھے بھگوان کہے، کوئی مجھے ایشور کہے، کوئی مجھے اللہ کہے، کوئی مجھے ہو کہے، کوئی مجھے علت العلل کہے، کوئی مجھے صانع کائنات کہے، کوئی مجھے خالق کائنات کہے، کہ تمہارے بدل بدل کے نام رکھنے سے پس پردے زنگاری چھپے ہوئے معبود اور معشوق کی حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ تمہاری عبارتیں الگ الگ ہیں، تمہارے الفاظ الگ ہیں، میں تمہارے نام رکھنے سے دو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو ہر ایک کا جو بھی چاہو نام رکھو، ہر ایک کا دعویٰ یہی تو ہے کہ ہمیں مان رہا ہے، ہماری پرستش کر رہا ہے۔ بھئی یہودی ہو تو کہے کہ ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی ہو تو کہے ہم ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں، مسلمان ہو تو کہے ہم ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، بدھسٹ ہو تو کہے کہ ہم ایک ہی پرماتما کو مانتے ہیں، ارے ہندو ہو تو کہے ہم ایک ہی ایشور کی اپاسنا کرتے ہیں کہ جو نراکار ایشور ہے، جس کا کوئی انش نہیں ہے۔ بھئی یہ دیکھیں زبان سے تو ہر ایک جو ہے وہ توحید پہ جمع ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ توحید وہ نقطہ اتحاد ہے، دائرہ عقائد ادیان کائنات کا وہ مرکزی نقطہ اور سینٹر پوائنٹ ہے توحید، جسے مونوتھیزم، جسے یونٹی آف گاڈ، جسے وننس آف گاڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ مرکزی ہے دائرہ عقائد کا کہ ساری دنیا کے ادیان توحید کو ضرور ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ مشرک شرک کر کے بھی اپنے کو توحید کے خلاف ماننے کو تیار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اگر ایسے ہی ماحول رہا تو جگ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان جھوٹے موحدین کا کہ جو اللہ اللہ ایل گاڈ گاڈ بھگوان بھگوان ایشور ایشور کا نام لے کر توحید کی آڑ میں شرک کرتے ہیں اور دین خدا کے دشمن ہیں، اللہ نے ان کے سب کے پول کھول دیے اور ان کو چیلنج کر کے اسی قرآن میں نروس کر دیا کہ چھوڑو رسالت، چھوڑو قیامت، چھوڑو باقی عقائد، ارے توحید پہ تو سب متحد ہو۔ لہذا قرآن میں آیت آئی کہ آئے رسول، اب جب نہیں مان رہے ہیں اب انہیں ایکسپوز کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہم نقطہ اتحاد بتا رہے ہیں۔ اگر یہ ایک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کہتے ہیں کہ نیا نیا دین نیا نیا دھرم لے کے عبداللہ کا بیٹا آ گیا ہے اور انسانی برادری میں فتنوں فساد اور اختلاف پیدا کر رہا ہے، تو ان سے کہیے کہ چلو سارے جزئی بات کے اختلافات کو ہم دونوں تج کے ترک کر کے یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی کتاب جو ریویلڈ ہوئی ہے ان پر، جو وہی کے وہ بھی قائل ہیں، بڑی آسمانی ادیان سبھی لوگ وہی کے قائل ہیں، اینجل کے قائل ہیں، ریویلیشن وہی کے قائل ہیں، پروفیٹ ہوڈ کے بھی قائل ہیں، مگر وہی تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کہہ دیے اے رسول یا اہل الکتاب، آئے وہ لوگ جن کو دعویٰ ہے کہ آسمانی کتابیں تمہارے لیے تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، بہت سپیریئر اپنے کو سمجھتے ہو، یہ یہود و نصارہ ہو، جس کو بھی، وہ مجوس ہو چاہے بدھسٹ ہو چاہے ہندو ویدوں والے ہیں، یہ نعرہ یہ چیلنج جو ہے آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک قرآن کا ہے۔ آج بھی قرآن ہے، کوئی جواب لائے۔ اللہ کا چیلنج ہے، اے اہل کتاب، یعنی قرآن اور محمد تمہاری امت سے ہٹ کر جو لوگ اپنے کو اہل کتاب، آسمانی ادیان، بڑے بڑے پیغمبروں کو ماننے والے، بڑے بڑے ایشور کے اوتار اور دوتوں کے ماننے والے، میسنجرز کے ماننے والے، اللہ کے نمائندوں کے ماننے والے، بقول ان کے، ان سے کہیے تعالو، سب چھوڑ کے آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
आओ हम और तुम सब जमा होकर एक कलेमा, एक ऐसी हकीकत पर आकर जमा हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कॉमन है। तुम भी मानते हो और हम भी। वो क्या है? कहां बुला रहा है अल्लाह? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, के हम सब अल्लाह के अलावा और किसी की परस्तिश न करे। वला नुशरिका बिही शैआ, और उसकी जात और सिफात और उसकी परस्तिश और इबादत और उसकी पूजा और वंदना में हम किसी को शरीक न करें। वहदहू ला शरीक, अकेला, बस उसकी परस्तिश, बस वही मरकज़ अकायद और अकीदत और मरकज़ हाजात। ये कुरान कह रहा है, वला नत्तखिज़ा बअज़ुना बअज़न अरबाबा, और हम लोग एक दूसरे को अरबाब न माने, रब न माने, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के पैरेलल या अल्लाह से मिलाकर शरीक करके। तवज्जो है कि नहीं है? फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्नना मुस्लिमून। और आए मोहम्मद, आए रसूल, अगर ये इस बात से भी मुंह फेर ले, हठ धर्मी दिखाएं और इसलिए भागें कि कहीं इनके पोल न खुल जाएं तौहीद की कसौटी पर, तो आप इनसे कहिए कि गवाह तुम रहना, हम गवाही देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। भाई बेदार हैं कि नहीं हैं? यानी अल्लाह ने यहूद और नसारा, यानी जितने भी गैर मुस्लिम अदियान हैं कि जो आसमानी दीन होने का दावा कर रहे हैं, उन सबके पोल खोले तो कहां पे खोले? तौहीद को मेयार बनाया। आप तौहीद पे आके जमा हो जाओ, तौहीद ही पे तो सारे तुम्हारे पोल खुल जाएंगे। तुम यहूदी बड़े बड़े अंबिया और मूसा की उम्मत अपने को कहते हो, मगर तुम मुशरिक हो इसलिए कि तुमने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना है। और ये ईसाई जो कहते हैं कि हम आसमानी दीन वाले हैं और प्रॉफेट हुड के और तौहीद के कायल हैं, मोनोथिज्म के कायल हैं, इन्होंने ईसा इब्ने मरियम मसीह को अल्लाह का बेटा इब्नुल्लाह माना है। ये कभी आपके करीब नहीं आएंगे। अब ये बताइए कि इस्लाम फसाद पैदा कर रहा था या इस्लाम के अलावा बाकी दीन वाले फूफसित थे? भाई मोहम्मद और कुरान तो बुला रहे थे कि आओ एक कलमा, एक बात, एक हकीकत, तौहीद ही पे आके जमा हो जाओ, मगर वो करीब ना आए। वजह बता दे क्या है? तौहीद के करीब आते तो सबके शिर्क खुल जाते। बेहतर यही समझा कि अपना जैसा काम, अपने जैसे अकीदे पे को प्रैक्टिस करते रहो, अमल करते रहो, कसौटी के करीब आएंगे तो सारे पोल खुल जाएंगे। भाई अजब मंजिल है जब अल्लाह ने मुस्लिमों के अलावा, इस्लाम के अलावा सारे अदियान के पोल खोलने हुए तो उनके लिए कसौटी बनाया है अल्लाह की तौहीद को। और जब इस्लाम के अंदर फिरकावारियत पैदा करनी शुरू की गई तो फिर अल्लाह ने कौन हकीकी मुस्लिम है, कौन मुनाफिक मुस्लिम है, अल्लाह ने जब इनका पोल खोलना हुआ तो मेयार विलायत अली को बनाया। पढ़िए सलावात जरा शियों के लहजे। एक और सलावात मिलजुल के। तवज्जो है कि नहीं है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए हजरत इब्राहिम के बारे में, हजरत इब्राहिम सारे अंबिया को चैलेंज, सारे उम्मतों को, पिछली उम्मतों को चैलेंज किया है। इब्राहिम को मेयार और कसौटी और क्राइटेरियन अल्लाह ने बनाकर हकीकत में हजरत इब्राहिम, तवज्जो हाथ का तालिब हूं अगर आप अहले इल्म और सुनने के आदि हैं, और अगर वही झल्ला उड़ान तंबू कनात वाली मजलिसें सुनने से समातों में जंग बैठ गया है तो ये खता मेरी नहीं है। जरा सा अपने जंगों को दूर कीजिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ, ये तो मौजज़ा है कि उसानी चैनल पे आज मेरी मजलिस जा रही है, पता नहीं कौन सी मुरव्वत है, कौन सा तकल्लुफ है। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई
सुन ले जरा सजाए ना, मैं इंतजार मजमा नहीं देखता। और सामीन मेरे जो है मिम वराइल हिजाब पर्दे में बहुत से सामीन हैं माशाल्लाह, तो मुझे कोई जोश खिताबत दिखाने का होका नहीं है, और न ये है कि बस जो है सब एक ही मजलिस से पूरा अशरफ पहुंच दूं, लेकिन बात को मजबूत तरीके से पेश करना चाह रहा हूं कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने मेयार बनाया मुशरिकों के खिलाफ। वजह यह है कि हजरत इब्राहिम तारीख अंबिया के वो नुक्ता हथ, वो टर्निंग पॉइंट, वो मरकजी नुक्ता है पूरी तारीख हिदायत में। वो जातो शख्सियत मोतबर है। इब्राहिम अजमतों और एतबार का वो बहरे ना पैदा कनार है, वो समंदर है कि आसमानी अदियान की छोटी छोटी नहरें जिस बहरे ज़ख़्ख़ार में जम होके एतबार हासिल करती हैं, उस दरियाए मोतबर का नाम इब्राहिम है। मैं देख रहा हूं समातों के लिए अजनबी है मेरे जुमले, बहरहाल ये सब कुरानी हकायत हैं। जब अल्लाह ने फिर अहले किताब यहूद और नसारा इन सबको एक्सपोज करना हुआ, जो हर एक को इब्राहिम को अपने से जोड़कर अपने को मोतबर बनाने के लिए बताता, हम इब्राहिम पे जाके ठहरे, तो अल्लाह ने कहा कि आओ। फिर ये कुरान की आयत आई, अल्लाह ने कहा मा काना इब्राहीमो यहूदियन वला नसरानिया बल काना हनीफन मुस्लिमा। अहले किताब है, यहूद और नसारा है, इस्लाम के मुखालिफ जितने भी पूरे पुराने अदियान वाले जो बड़े नशे में हो कि तुम इब्राहिम से डायरेक्ट रिश्ता रखते हो, तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इब्राहिम न यहूदी थे, न नसरानी थे, न यहूदी थे, न ईसाई थे, बल्कि काना हनीफन मुस्लिमा, बल्कि इब्राहिम मुस्लिम हनीफ थे। इब्राहिम ही से यहूदियत भी अपना शजरा इल्मी और दीनी, बल्कि वो ब्लड और रेस और नस्ल भी जाके वहीं पर मिलाते हैं। इसे कि यहूदियत किसी मजहब, धर्म, रिलीजन का नाम नहीं है, ये रेस और ब्लड है। ये नस्ल परस्त मुतासिब है, ये रूए जमीन के कैंसर, जिनका मरकज इसराइल है और जिनका नौकर सऊदिया। तवज्जो है कि नहीं है? ये दीन है ही नहीं। इनकी औकात हो तो बता दें कि इनका दीन क्या है। जुडिज्म, ये रेस और ब्लड है, ये नस्ल है, ये खून है, ये शजरा है, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन जो है वो शजरों से बहुत ऊपर की चीज है। शजरे रिलीजन के कदमों में होते हैं अगर दीन हक हो। यहां सैयदे कुरैशी और गुलाम हबशी में फर्क नहीं है। अगर मेयार है तो तकवा है, दीन है, सही अकीदा है, ईमान है, इश्क़ अहले बैत है। ये दीन खुदा के मेयार है। बहरहाल तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानिया। इब्राहिम न यहूदी थे, न नसरानी ईसाई थे, न ज्यू थे और न क्रिश्चियन थे, बल काना हनीफन मुस्लिमा, बल्कि इब्राहिम मुस्लिम हनीफ थे। ये लिए फिर सबको बता दिया कि वो मुस्लिम थे। ना ईसाइयत दीन का नाम है, अल्लाह ने अपने दीन का नाम रखा ही नहीं किसी बंदे से जोड़ के, हत्ता के पैगंबरों से भी जोड़ के नाम नहीं रखा। ईसाइयत कोई दीन नहीं है, यहूदियत कोई दीन नहीं है। कभी पूछिए तो इन पढ़े लिखों से कि तुम्हारे दीन का नाम क्या है। तवज्जो है कि नहीं है? हमें हिंदुत्व भी कोई दीन नहीं है, ये कल्चर है, ये सभ्यता है। असल में सनातन धर्म है जहां निराकार ईश्वर की उपासना है और जिसका आधार है सत्य और अहिंसा। जब ट्रैक से सनातन के लोग हटे तो हिंदुत्व में बदल गया नाम। सनातन पे कोई अमल नहीं है, फकत सियासी एजेंडों का नाम है ये, जिसको कुछ अहमक अपने भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावात से नवाज दे दो, बयान को समेट फैली जा रही है। देखिए ये नुक्ता वहदत, अल्लाह कह रहा है तमाम आसमानी अदियान एक हो जाओ।
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا. آؤ ایک کلمے میں جمع ہو جاؤ، وہ ہے توحید، کہ ہم لوگ بس ایک خدا کی پرستش کریں گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجیں گے نہیں، ہے نا؟ ہے توجہ. اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ارباب، اپنا ہیرو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو رب ارباب نہیں مانیں گے اللہ کے مقابل، کہ اللہ کچھ کہے اسے اگنور کر کے پنڈا اور ملا اور مولانا اور سادھو صاحب کچھ کہہ رہا ہے، چاہے دھرم کی کتابیں اور پستکیں اور قرآن اور تورات و انجیل میں اللہ کچھ کہہ رہا ہو، دھرم کے ٹھیکیدار نے کہہ دیا ہے تو اللہ کہا کرے، مانیں گے انہی کی. اسے کہتے ہیں ملا اور دھرم کے ٹھیکیداروں کی پوجا، جسے اللہ نے شرک کہا ہے. میں کیا عرض کروں، بات سے بات نکل رہی ہے، بات نکلے گی کیا؟ بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. لہذا محرمان سخن جو ہیں وہ اشاروں کے صحیح کام چلا لیں، اور وقت بھی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے آ کے آپ کے کسی بڑے مقرب صحابی اور شیعہ راوی حدیث شاگرد پوچھا کہ ابن رسول اللہ، آپ پر میری جان فدا، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ یہود و نصارہ اللہ کے علاوہ کیا یہ اپنے پنڈوں، اپنے ملاؤں، اپنے عالموں مولویوں کی کیا پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے؟ مولا نے کہا نہیں. تو ان کا پھر یہ مشرک کیوں کہلائے؟ یہ اربابا من دون اللہ کا تانا اللہ جگہ جگہ کیوں دے رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا، یہ 50 کتابوں میں موجود ہے، جائیے دیکھ لیجئے، ہر سنی شیعہ تفسیروں میں موجود ہے. ادھر امام جعفر صادق نہ صحیح کسی صحابی کا قول، ادھر اہل بیت کا قول ہے، مگر بات ایک ہی ہے. کیا لکھا ہے ان آیتوں کی تفسیر میں؟ یہود و نصارہ یہ سب جو ہیں یہ آسمانی دین والے، یہ کیوں مشرک کہلائے؟ امام نے فرمایا، یاد رہے کہ یہودی کے عالم کو حبر کہا جاتا ہے، عربی میں حبر، ہائے خطی بڑی ہے جسے کہتے ہیں حبر. اور عیسائی کے عالم کو، بیٹا جاؤ باہر جاؤ، چلو یہ نہ دو ابھی، بس یہ سب بعد میں دینا ہے، تبرک ہوگا، ابھی کیوں بانٹنے لگے؟ ایک صلوات محمد محمد وعلیہ. اور عیسائیوں کے عالم کو کہا جاتا ہے راہب، یہودیوں کے عالم حبر، جس کی پلیورل اور جمع قرآن میں آئی ہے احبار، آئی ہے نا؟ یاد آیا؟ تلاوت تو ماشاءاللہ کرتے ہیں سال بھر، رمضان میں خاص طور سے ابھی کر چکے ہیں 3 مہینہ پہلے. اور راہب کی جمع آتی ہے عربی میں رہبان. احبار و رہبان جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، اور اللہ نے تانا دیا ہے، اے یہود و نصارہ تم اپنے احبار و رہبان کو کیا کرتے ہو؟ تم نے جو ہے وہ اربابا من دون اللہ سمجھ لیا ہے، انہیں اللہ کے پیرلیل، اللہ سے ہٹ کر اللہ کے مقابل انہیں رب مانا ہے. تو امام نے اس کے کنفیوژن کا جواب دیا. امام نے کہا کہ یہ اپنے علماء یعنی احبار و رہبان کی یہود و نصارہ یہ پرستش نہیں کرتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں مشرک اس لیے کہا ہے کہ جب ان کے علماء کوئی فتویٰ دیتے تھے اور جو تورات اور انجیل کے خلاف ہوتا تھا، بھائی سن لیں، جو ان کی آسمانی کتاب جو ان کو پڑھتے تھے، ان کے مطالعے میں تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، اس کے کتنے حافظ بھی تھے، بڑے 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 علماء اہل کتاب ہیں. تو مولا نے کہا کہ جب ان کے ملا، حبر و راہب، احبار و رہبان، دھرم کے ٹھیکیدار جب کوئی فتویٰ دیتے تھے اور وہ تورات اور انجیل کے خلاف ہوتا تھا،
اور یہود و نصارہ جان بھی رہے ہوتے تھے کہ کتاب اللہ کے خلاف میرا ملا فتویٰ دے رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی اپنے عالم کے فتوے کو اللہ کی آیت کے خلاف، حکم کے خلاف بھی ترجیح دیتے تھے، یعنی تورات و انجیل کو چھوڑ کے اپنے عالم کی بات مان لیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ مشرک ہیں، یعنی جو حکم خدا کے خلاف فتویٰ دے وہ بھی مشرک ہے۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو اللہ نازل کرے اس کے خلاف جو فتویٰ دے اور جو مانے، نگاہ پروردگار میں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْمُشْرِكُونَ۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ نے بِمَا أُنزِلَ، بھائی اب بھی اگر آپ کا ذہن پہنچے، جو اللہ کے نازل کیے حکم یعنی بما انزلہ، جو انزلہ کے خلاف حکم دے فتویٰ دے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ فاسق ہے۔ اب تو پہنچ گئے آپ کسی خاردار میدان میں کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزلہ۔ ہائے ہائے ہائے، میں لکھنؤ میں چند لوگ صحیح، آپ تو خاندانی شیعہ ہیں۔ یہ ولایت علی ہے، یہ کیا ہے؟ انزلہ، توجہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو انزلہ کے خلاف فتویٰ دے وہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے۔ تو فیصلے تو قرآن میں اللہ جگہ جگہ کر ہی گیا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کس لیے اللہ نے یہاں پر کہا ہے ان کو مشرک، اور یہ عہد لیا ہے کہ ایک کلمے کی طرف آ جاؤ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرے اور اس کا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کرے۔ وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم بعض کو ایک دوسرے کو ارباب نہ مانے اللہ کے پیرلیل، یعنی حکم خدا، کتاب خدا کے خلاف اگر ایک دوسرے کی بات مانی جائے، وہ کتنا بڑا ملا مولانا و دھرم کا ٹھیکیدار ہو، وہ کتاب خدا کے خلاف ہے تو اللہ اسے مشرک مانتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے مشرکوں کے پول کھولے تو عقیدہ توحید کو کسوٹی بنایا، اور جب مسلمانوں میں منافقین کے پول کھولنے ہوئے، کیونکہ اللہ کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ مستقبل قریب و بعید میں میرے دائرہ دین اسلام میں، میرے کاروان دین میں کچھ ایسے نامحرم گھس بیٹھیے، گندم نما جو فروش، دوست نما دشمن، کچھ ایسے بھی میرے دین میں داخل ہونے والے ہیں کہ تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر جبیں پر چمکتا گناہ کبیرہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ایسے بھی میرے دین میں نامحرم گھس بیٹھیے آنے والے ہیں جن کی ظاہری طور پر ہر ادا اسلامی ہوگی مگر اندر سے مسلم نہیں ہوں گے۔ جب ان کو ایکسپوز کرنا ہوا تو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی حبل اللہ المتین کو تھام لو۔ یہ کون حبل اللہ ہے جو نقطہ اتحاد ہے مسلمانوں میں؟ یہ ولایت امیر المومنین ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ بس ایک اور صلوات سے نوازیں اور بات کو تمام کر رہا ہے۔
یہ کون حبل اللہ ہے؟ جاؤ تفسیریں اٹھا کے دیکھو، وہ کون معتبر ترین ذات ہے امت مسلمہ میں محمد کے بعد کہ جس کو حبل اللہ اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، سورہ بقرہ میں دیکھ لو آیت الکرسی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ جو کفران طاغوت کرے یعنی شیطان و شیطانی قوتیں، جتنی بھی مجرمانہ نیگیٹو پاور، جتنے متجاوز، جتنے بھی دین خدا، اللہ اور رسول و انبیاء اور اہل بیت کے خلاف جتنے بھی مجرمانہ قوتیں ہیں، ان کا کفر کرو، پہلے ان کو رد کرو، کنڈم کرو، برات کرو، تبرہ کرو، دوری کرو، نفرت کرو۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اس کے بعد اللہ پر جو ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ عروہ وثقیٰ یعنی اللہ کی ہدایت کی مضبوط رسی سے وہ متمسک ہو گیا ہے، استمساک کر لیا ہے کہ لم انفصام لها، کہ جس رسی میں انفصام نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتی، جو ٹوٹتی نہیں ہے، جو جب سے اللہ نے ہدایت کی رسی جب سے بنائی ہے آج بھی وہ قائم ہے، آج بھی وہ قائم ہے، آج بھی وہ رسی قائم ہے ہدایت کی۔ تو پہلے کفر کرو اللہ اور رسول کے دشمنوں، مخالفوں سے، تب اللہ کو ایمان قبول ہے، تب کہتا ہے ریسمان ہدایت، اور وہ حبل اللہ اور عروہ وثقیٰ پھر وہی علی ابن ابی طالب ہیں، وہی ائمہ اطہار ہیں، بس تمام کی مانے بات۔ اس لیے ایک نقطہ اتحاد پہ اگر وحدت پہ جمع کرنا ہے مسلمانوں کو تو آل محمد تک آنا ہوگا، امیر المومنین تک آنا ہوگا، عصرت اہل بیت تک آنا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی تو پیغمبر چلتے چلاتے یعنی 20 بار حدیث ثقلین بیان کر گئے، مگر چلتے چلاتے خطبہ غدیر میں جو آخری سب سے بڑا خطبہ ہے، وہ منبر غدیر پہ گھنٹوں کے خطبے میں پیغمبر نے حدیث غدیر سے ملا کے پہلے بحیثیت وصیت کے وصیت چلتے چلاتے کی جاتی ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہو ان کی ان سے وصیت کرتا ہے، اور جو کائنات کا باپ ہو اس کی وصیت ساری کائنات کے لیے ہوتی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو بھاری بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے، ایک عطرتی اہل بیتی ہے۔ فقط اہل بیت نہیں کہا، عطرت بھی کہا، تاکہ یہ بتا دے کہ اہل بیت وہی ہیں کہ جو میری عطرت ہیں۔ مگر آیہ تطہیر میں جن ازواج کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، کسی ایک کی ہمت ہے، نہ کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ عطرت ہے۔ عطرت کہتے ہیں کسی کی اصل جہاں پہ جا کے سب جمع ہو جائیں۔ کسی کا محمد سے رشتہ نہیں ہے سوائے اہل بیت اطہار، جو نور میں بھی رشتہ دار محمد کے، جو جسم و بدن بشریت میں بھی رشتہ دار۔ کہا کہ ہم دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن ہے، میری عطرت ہے۔ تم لوگ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کے آگے بھی بڑھو گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی احترام کرو گے، ان کی تمام ہر لحاظ سے رعایت کرو گے، ان کے اسٹیٹس، ان کے رتبے، ان کے منزلت کو کا لحاظ کر کے ان کے پیچھے پیچھے سرنڈر ہو کے چلو گے، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لیے افتراق سے بچانے کا پیغام ہے۔ الگ الگ فرقے واریت نہ کرو، بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی یہ کہ جو اہل بیت اور قرآن سے جڑ جائے وہ دین اسلام پر ہے اصلی، اور جو ان میں سے کسی ایک سے بغاوت کرے وہی فرقہ واریت کا مجرم ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دامن وقت کی گنجائش تمام ہو گئی، ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ 40 منٹ ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے، بات تمام۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جن سے جڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اور یاد رہو گے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا، یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے کہ دونوں سے جڑنا ہے تو اگر اپوزٹ سمت میں چلے گئے یا اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے گئے تو ان کو پکڑیں گے تو ان کو پکڑیں گے، یہ نہ تمہاری اوقات ہے، نہ تمہارا ٹینشن ہے، نہ تمہارا فرض ہے۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جڑے رہو، باقی ہمارا اور اللہ کا کام ہے۔ اپنی حیثیت میں رہو، ملا رہو، رسول اللہ نہ بنو۔ یہ نہیں جدا ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ایک ساتھ دونوں میرے پاس وارد ہوں گے۔ تو فارمولہ تو دے دیا رسول نے اس امت کو، اس امت ناقدر کو، یہ بے حیا امت، یہ فرقہ واریت کرنے والی امت، یہ قہر ولایت علی، یہ امامت علی سے بغاوت اور دشمنی، یہ اہل بیت کی سزا ہے۔
کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے۔ اب اس سے زیادہ بے حیا، اب بھی آنکھیں کھول لو، پاکستان کے حالات دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ پاکستان میں جس کا جو دل چاہے شیعہ نے اہل بیت کے ساتھ کر لے، جو وہاں تم کرو گے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، وہ یہاں ہوگا علی کے دشمنوں کے ساتھ۔ یہ بات اور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھل پستا ہے، کیونکہ ہم تو کلمہ سوا توحید و رسالت کے اوپر تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کتنے بدبخت ہیں جو محبت اہل بیت اور محبت علی پر بھی ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ دونوں مجرم ہیں، تمہارے قاتل بھی مجرم ہیں، ہمارے دشمن بھی مجرم ہیں۔ ہمیں سیاست نہیں کھیل دی ہے تمہاری دشمنی میں، ہم ہیں بھی نہیں کسی کے دشمن۔ اس لیے یاد رہے اختتام کلام جملہ اور 5 منٹ کے مسائل زحمت تمام یاد رہے، شیعیت کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ فرقے رسول اللہ کے بعد سے اور بہت بعد سے شروع ہوئے ہیں، نام تو بعد میں پڑے ہیں، حرکتیں پہلے سے، سمٹمز پہلے سے نظر آنے لگے تھے۔ توجہ، مگر تشیع کسے کہتے ہیں؟ علی، علی، علی سے محبت اور عقیدت اور انہیں معصوم و معتبر جان کے ان پہ فدا ہو جانا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، منزل تسلیم و سپردگی میں آ کے اپنے کو ان کے حوالے کر دینا، معتبر جان کے اللہ کا نمائندہ، یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعیت۔ شیعیت کی بنیاد تو رسول اللہ کی زندگی میں پڑ گئی، کتنے بڑے بڑے قد کے صحابہ شیعان علی کہلاتے تھے، سلمان کو شیعہ علی باقی صحابہ کہتے تھے، ابو ذر کو شیعہ علی، مقدار و عمار و حذیفہ کو شیعہ علی۔ تو ہم سے نہ کہنا فرقہ واریت وہ کر رہا ہے جو بعد میں الگ ہوا ہو، ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے ہیں، سب ہمیں سے الگ ہوئے ہیں۔ اسلام حقیقی کا صحیح چہرہ ہے تشیع، جس چینل سے اسلام اور اللہ کو مانا جاتا ہے اور رسول اللہ کو مانا جاتا ہے، اس معتبر چینل کا نام ہے تشیع علی۔ وہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو ابراہیم حنیف کہا، جنیف نہیں کہا۔ جنیف کہتے ہیں کہ جو حق پر آ کے بھی باطل سے پیچھا نہ چھوڑا پائے، حنیف اسے کہتے ہیں جو حق پر ہو اور باطل سے کترا کترا کے برات کر کے چلے۔ یہ حنیف اس لیے کہا کہ اللہ جانتا تھا کتنے کلمہ پڑھ کے بھی باطل سے دوستیاں نہیں توڑ پائیں گے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ اگر اس کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے زمانے میں باطل سے دوستی توڑی ہوتی تو اہل بیت پہ ظلم نہ ہوتے، سیدہ پہ ظلم نہ ہوتے، علی کے ضربت نہ لگتی، حسن کی پہ زہر نہ دیا جاتا اور زہرا کا لال جگر کیونکہ لال نہ اگلتا اور وہ کربلا نہ ہوتی 50 سال میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلم حنیف نہیں ہیں لوگ جو اہل بیت کے خلاف ہیں، وہ مسلم جنیف ہیں اور مسلم حنیف ابراہیم ہیں، اور ابراہیم کا ٹیسٹ اگر پوچھا جائے وہ مسلم ہیں، اسلام کے پرچارک۔ اللہ سے کہا بتا دے اگر کوئی مسلکی جنگ کرے تو ہم کیسے ثبوت دیں؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے۔ لو ہمارا نام محترم معتبر بھی قرآن میں آ گیا، ہمیں تانا نہ دو مسلک کا، ارے ہم وہی ہیں جو ابراہیم تھے۔ بس عزیزو ہم نے زحمت آپ کی تمام کر دی، اسی لیے یہ نقطہ اتحاد اہل بیت کی ذات ہیں۔ مولا کائنات نے ان کا 25 سال منصب غصب کیا گیا، مگر علی نے ایک جملہ اور ایک ایکشن ایسا نہ لیا۔ صاحب ذوالفقار رسد اللہ الغالب ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، قاتل مرحب و انتر ہے، جو محراب عبادت میں آئے اور سجدہ کرے تو مشیت کو مزہ آ جائے، اور جب میدان قتال میں آ جائے تو شیخ سیحا کرے تو شیروں کے پتے پانی ہو جائیں۔ جتنا بڑا بہادر اتنا ہی بڑا عالم بھی علی ہے، مگر وہ بہادری نہیں ہے کہ اندھا دھند بغیر ٹارگٹ کو دیکھے ہوئے بس دلیری دکھائی جائے۔ ارے شجاعت یہ ہے کہ جہاں جتنی مصلحت ہو اتنی بہادری دکھائی جائے۔ علی سب سے بڑا عالم بھی ہے، اس لیے اتنا معتبر ہے، چپ رہے تو معتبر ہے، بول دے تو معتبر ہے، اور تلوار
تلوار اٹھا لے تو معتبر ہے. بس عزیزو کیونکہ یہ خود معتبر ہیں اسی لیے علی نے جبرن بیعت نہیں مانگی. غدیر میں جن کے بزرگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اللہ اکبر, علی کے بیٹے حسین سے وہی نمک حرام, وہی طلقاء, وہی آزاد کیے ہوئے غلام اہل بیت کے حسین سے یہ بنی امیہ کا بدکار لونڈا یزید یہ جنت کے سردار سے بیعت مانگ رہا ہے, یہ سیدہ شباب اہل جنت سے بیعت مانگ رہا ہے, یہ جگر گوشہ محمد مصطفیٰ حسین منی وانا من الحسین. اسی دن کے لیے کہا تھا کہ دیکھو حسین بچا رہا ہے, حسین مجھ سے ہے, اس سے بیعت مانگ رہا ہے. یہ علی کے بیٹے امیر المومنین کے لال سے, یہ سیدت و نساء العالمین بطول عذرا کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ابو طالب کے پوتے سے بیعت مانگ رہا ہے, یہ خدیجہ کے نواسے سے بیعت, محسن اور محسن اسلام سے, کہ بیٹے اور پوتے اور نواسے سے. اسی لیے حسین نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا, جہاں تک نقطہ اتحاد ہے ہماری ذات ہے, اگر ہم تک نہیں آ رہے ہو کوئی ضد نہیں ہے مگر ہم سے بیعت نہ مانگنا, اس لیے کہ یہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہم ید اللہ ہیں, ہم ید اللہ کے بیٹے ید اللہ ہیں, ہم اللہ کا ہاتھ ہیں, ہم محمد کا ہاتھ ہیں, ہم آدم کا ہاتھ ہیں, ہم نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کا ہاتھ ہیں. اگر ہم ہاتھ رکھ دیں اس کے ہاتھ پر تو یوں سمجھ لو کہ اللہ نے ابلیس کی بیعت کر لی, آدم نے شیطان کی بیعت کر لی, ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی, موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی, محمد نے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کی بیعت کر لی. اگر میں اس کے یزید کے آگے جھک جاؤں تو امیر المومنین نے معاویہ کی بیعت کر لی. ہم نہیں بیعت کر سکتے ہیں چاہے جتنی بڑی قیمت ہمیں اس کی چکانی پڑے. بس عزیزو حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی ورنہ معاملہ محدود ہو جاتا حسین و یزید کا. کہا میرا جیسا, یعنی جو میرا جیسا ہو اسٹیٹس میں یا میرے راستے پر ہو, حسینی ہو, وہ اس کے جیسے یا اس کی بیعت نہیں کرے گا. یہ جیسا کہہ کے حسین نے صبح قیامت تک آزاد ذہنوں کو انسانیت کے جھنجھوڑ کے پیغام دے دیا کہ کوئی کچھ بھی ہو, اگر وقت کے ظالم کے خلاف صدائے احتجاج اور علم بغاوت بلند نہ کرے وہ کسی بھی اسٹیٹس کا ہو, حسینی نہیں ہو سکتا, وہ حسینی نہیں ہو سکتا. بس یہی صحرائے کربلا میں آواز احتجاج حسین بلند ہوئی تھی, جیسے محمد امن کا پیغام لے کے چلے تھے, تھا صاحب ذوالفقار شیر اللہ کا ساتھ میں, مگر رحمت آگے آگے ہے, غضب اللہ یعنی علی جو ہیں وہ پیچھے پیچھے ہیں. حسین کو بھی ایک شیر خدا کا شیر اللہ نے عطا کیا تھا. علی نے عباس کو مانگا تھا, عباس تمنا علی ہیں. آپ عباس کے مرتبے کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جس علی کے پاس حسن اور حسین کے جیسے دو بیٹے ہوں وہ کسی تیسرے بیٹے کی تمنا کرے, وہ کسی تیسرے بیٹے کی دعا کرے. یہی عباس نے تیور دکھا دیے ہیں میدان کربلا میں جو وفائے عباس ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا شجاعت دکھا دینا وہ ایک منزل ہے, مگر اپنی شجاعت کو ارے مولا کی زنجیر اطاعت میں جکڑے رہو, یعنی اپنی مرضی کو مرضی مولا میں ضم کر لینا. جب تک اذن مولا نہ ہو تلوار نہیں چلائی جائے گی. یہ ہے کارنامہ عباس. اسی لیے ائمہ نے عباس کی مدح کی ہے معصوم زبانوں میں, جو اللہ کی وحی کے ترجمان, اللہ جن کے لہجے میں بولے, جن کی زبان سے. امام سجاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَنْزِلَةً يَغْبِطُ بِهِ الشُّهَدَاءُ, یعنی میرے چچا عباس کی روز قیامت اللہ کی نظر میں وہ منزلت ہوگی, وہ قدر و مقام ہوگا کہ جسے عرصہ قیامت میں اولین و آخرین کے شہداء دیکھ کر اس منزلت کو غبطہ کریں گے, رشک کریں گے, تمنا کریں گے اے کاش کہ میں بھی اسی منزل پہ ہوتا. یہ کس لیے ہے؟ ارے قوت ہونے کے بعد بھی جس نے بازو کٹا لیے, ہاں کہاں کہاں حسین روکتے چلے آئے, دامن وقت کی گنجائش
گنجائش تمام بس 2-3 منٹ ہیں. ارے کہاں کہاں حسین شیر کو قابو میں کرتے چلے آئے. دربار ولید بہت کافی تھا شیر کے امتحان کے لیے، مگر جیسے ہی آواز حسین بلند ہوئی 18 بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ عباس لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ. حسین نے غضب دیکھ کر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا. بھیا یہاں نہیں، ابھی نہیں. مدینے سے نکل کے مکے آ گئے. حسین ایک دن پہلے حج سے عمرے سے بدل کے اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں. ارے نانا کے غلام، اہل بیت کے نوکر غلام، امتی، ماضی کے مشرک کافر کلمہ پڑھ کے مسلم ہو کے حج کرنے آئے ہیں، اور آقا شریعت حج چھوڑ کے جا رہا. جس کے گھر سے شریعت نے چلن سیکھا، جو شریعت کا مولا ہے، آقا ہے، جس کے بچپنے کی ادائیں بھی شریعت کا جز بن گئی ہیں. ہائے مگر عباس کا غیظ اس وقت بھی قابل دید تھا. حسین روکے رہے، شجاعت کو لفظوں میں ڈھالا ہے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ وہ خطبوں سے نکلا ہے. لفظوں کی کاٹ بتا رہی ہے کہ کتنا جوش اور کتنا غضب بھرا ہوا ہے. عباس کا امتحان کربلا میں بھی 2 محرم کو فرات کے کنارے جن ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں باندھی تھی، ارے اشقیاء کی ضد کے اوپر مان نہیں رہا تھا شیر. حسین نے دیکھا سنگین مسئلہ ہے. آئے زینب کے پاس، ہے میری ماں کی جگہ پر میری بہن شریک ہے، میری شریک مقصد، بس تو ہی مدد کر. تیرا شیر بفر گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پانی پہ جنگ ہو اور تاریخ بدل جائے. بھیا گھبرائیے نہیں، مجھے اپنے عباس پہ بڑا ناز ہے. بلوایا تو زانوؤں کے بعد میں کہا شہزادی طلب فرمایا کیا حکم ہے. کچھ نہ کہا اپنے آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہو بھیا، چہرے حسین پہ آثار رنجیدگی. کہاں مان گیا، جن ہاتھوں سے تنابیں باندھی انہی ہاتھوں سے تنابیں شیر کو علی کے کھولنے پڑی. بس عزیزوں وقت نہیں ہے، وہ شب عاشور آ گئی. وہ مسلح پہ کبھی عباس کبھی خیموں کا تلایا پھرتے ہوئے زہیر نے چھیڑ دیا. مولا اکیلے میں آئیے. بس زہیر ابن قین نے کہا دستے ادب جوڑ کے یاد دلانا چاہ رہا ہوں، ذہن میں ہے کہ آپ کے بابا امیر المومنین نے کس دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا. ایک انگڑائی لی، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے رکابوں کے تسمے ٹوٹے، گھوڑے کا شکم زمین سے لگنے لگا. ایک جملہ کہا تو شجعونی مثل حاصل یوم یا زہیر، اے زہیر آج کے جیسے دن بھی شجاعت کا جوش دلا رہے ہیں، صبح ہونے دو. ارے اذن مولا مل جائے تو خیبر و خندق بتاؤں گا کیسے فتح ہوا تھا. اس عباس کا کتنا امتحان تھا کہ حسین روکے ہوئے ہیں. اصحاب و انصار کے جنازے، ہر جنازے کو حسین خود سے اٹھا کے لا رہے ہیں، عباس کی مدد بھی نہیں لیتے. مگر اس وقت 70 امتحان ہوا جب بنی ہاشم کے جوان، ارے جو کوئی بھانجا تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی چھوٹا بھائی تھا، جب سب فنون حرب و ضرب میں عباس کے شاگرد تھے، ہر ایک کے بے تکلفی سے بات کرنے والے بزرگ عباس سے، جن سے سب اپنا درد دل، کتنوں کو اجازت دی عباس نے سفارش کر کے دلوائی. اس وقت بڑی قیامت تھی عباس کے لیے جب کبھی اون محمد کے جنازے، زینب کے، ارے جب کبھی قاسم زندگی ہی میں پاور، جب جوانان بنی ہاشم کے جنازے حسین اکیلے لا چکے. اے آقا اجازت، اب سینہ تنگی، مجھے کس لیے باپ نے پیدا کیا، مجھے کیوں ماں نے شیر پلا کے لوریاں دی اے فدیے حسین، ارے مجھے کس لیے کربلا میں لائے. کہا بس 2 جملوں میں عزیزوں مجلس تمام، کہا اے میرے شیر تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، سپہ سالار مارا جائے تو لشکر منتشر ہو جاتا ہے. ارے دل پہ چوٹ لگی، شہداء کے لاشوں کی طرف دیکھ کے کہا اے آقا وہ لشکر رہی کہاں گیا کہ جس کا میں سپہ سب تو راہی جنت ہوئے. اب اجازت میرے مولا، مگر بغیر اذن کے نہیں جائیں گے. حسین نے بہانہ تلاش کیا کہ اگر شیر خدا کے شیر کو اذن کھلا ہوا دے
دے دیا تو طبقہ کربلا پلٹ کے تاریخ بدل جائے گی. مگر حسین اپنے خون ناحق سے اکھڑی ہوئی توحید کی اور انسانیت کی بنیادیں رکھنا چاہ رہے تھے. کہا پانی تو لا دو بعد میں جانا شجاعت دکھانا. دیکھو بچوں سکینہ, جیسے سکینہ کا نام سنا ارے آئے در خیمہ پر مشق سکینہ علم میں باندھی. زینب نے کہا اندر آ جا شیر. بس اتنا کہا کہ بابا نے کوفے میں ایک بار رضا ہٹ گئی, بازوؤں سے چوم کے کہا کہ یہی کوفہ ہوگا اور انہی بازوؤں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں بے رضا بے حرمتی. ارے میں ڈر گئی, پوچھا نہیں کب اور کیسے. ذہن میں آتا تھا جس کے 18 برابر کے بھائی, جس کا 13 جیسا غیرت مند بھائی, کس کی مجال. مگر یقین آ گیا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے بابا نے کہا خدا حافظ کر کے چلے. مشق سکینہ ارے کس طرح سے تلوار نہیں ٹوٹا ہوا نیزا ہزاروں کے لشکر کو بھاگنے پہ مجبور کیا. اور جب مشق بھر کے چلے تو نیچے سے اوپر بھاگا ہوا لشکر. کتنا مشکل ہے, ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اب آ گئے, حملوں کی فکر نہیں ہے, فقط اتنی فکر ہے کہ مشق سکینہ پہنچ جائے. بس عزیزو سنو, ایک بار داہنا بازو کٹا, اب بات آگے بڑھتے رہے. ایک بار بایاں بازو بھی کٹ گیا, راہوار کو زانوؤں سے مہمیز کیا. مشق سکینہ کو دہن میں تھاما جیسے کہ شیر شکار پکڑ کے جا رہا ہو. شانے اور گردن سے علم کو سنبھالا. عمر ابن سعد نے آواز لگائی یہ رکے گا نہیں جب تک کہ مشق میں پانی ہے. اور مولا یہ تیر ستم جتنے تیر اس ظالم نے چلائے قیامت ڈھائی. لو تیر ہرملا لگا, مشق کا پانی بھرا, بہا پانی کیا تمناؤں کا خون بہا. یہ کہہ کے گھوڑا گھما دیا. اب کیا کروں گا خیمے جا کر, ایک گرز گراں سر پہ لگا. علی کا شیر بغیر ہاتھوں کے سر کے بل زمین پہ گرا. آواز دی یا مولا ہو حسین جلدی سے اٹھے, مگر کمر پہ ہاتھ رکھ لیا. بھائی نے مرثیہ پڑھا الان انقطع ظہری انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی, اکبر نور بصر لے گئے, تو کمر کا لنگر لے گیا. اب روح حیات نکل گئی, راہ چارہ سب بند ہو گئی. حسب وصیت جنازہ نہ لے جانے دیا شیر نے. کہا شرمندگی ہوگی بچوں سے پانی نہ لا سکا. اور میری بہنیں دیکھیں گی بچیاں تو میرا جنازہ دیکھ کے حوصلے نہ پست ہو جائیں, اس لیے علم کو جنازے کی طرح خیمے تک لائے. وہ بھائی کا مرثیہ تھا, یہ بہن نے جو دیکھا علم تو ہے علمدار نہیں. ایک مرثیہ زینب نے کہا اے میرے شیر, وہ آنکھیں جو تیری ہیبت میں جاگا کرتی تھی وہ سکون سے سوئیں گی, اور وہ آنکھیں جو تیرے بھروسے تیری ڈھارس میں سوتی تھی وہ وحشت و خوف و ہراس میں جاگیں گی. اے میرے شیر, ارے تو نے میرے بھیا کی نصرت کی, مگر اب کوئی سیدہ کے بیٹے کا مددگار. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ. اللهم عجل في الفرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا أبا